السلام علیکم دوستو، میں ہوں سام حسین کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن 2024 کی۔ یہ ویڈیو 5 سیگمنٹ کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم پری پول سچویشن کو ڈسکس کریں گے، دوسرے سیگمنٹ میں ہم پولنگ ڈے کو ڈسکس کریں گے، تیسرے سیگمنٹ میں پوسٹ پول جو سچویشن تھی اس کو ڈسکس کریں گے، فورتھ سیگمنٹ جو ہے وہ رزلٹ کے اوپر ہے، اور پانچواں گورنمنٹ میکنگ کے اوپر ہے، کس وقت گورنمنٹ کس طریقے سے بنائی جا رہی ہے۔ الیکشن کی جو پری پول سچویشن ہے وہ کچھ اس طرح تھی کہ اوور آل جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سچویشن تھی وہ کافی خراب تھی۔ الیکشن کو ڈفرینٹ طریقے سے مینج کیا گیا۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے جیری مینڈرنگ۔ جیری مینڈرنگ بیسیکلی پولیٹیکل سائنس کی ایک ٹرم ہے، اور اس کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ حلقے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے اور اس سے بینیفٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی ایک علاقے کے اندر کسی مخصوص پارٹی کے ووٹ بینک زیادہ ہیں اور دوسرے ساتھ والے علاقے میں اس کے ووٹ بینک کم ہیں، تو اس حلقے کو ترتیب اس طریقے دیا جائے کہ وہ پارٹی ایک کسی مخصوص پارٹی کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ حلقہ بندی ہو رہی تھی الیکشن سے پہلے، تو اس حلقہ بندی کو اس طریقے سے مینج کیا گیا کہ کسی ایک خاص پارٹی کو اس کا فائدہ ہو۔ اس کی اگزامپل NA62 لالا موسیٰ گجرات ڈویژن کے اندر ایک حلقہ ہے، وہاں پہ ایسے کیا گیا کہ جو باؤنڈری ہے اس کو چینج کیا گیا اور اسے ایک مخصوص جو نمائندہ ہے اس کو اس کا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد کمپین کے اوپر آتے ہیں۔ جو دوسرا بڑا پوائنٹ ہے وہ کمپین ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹی کو بڑی کھلی چھوٹ دی گئی کمپین کرنے میں، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کافی قدرن تھی، جلسہ جلوس کرنے میں پابندی تھی، اور اس کے علاوہ کارنر میٹنگ کرنے میں پابندی تھی، کمپین کرنے میں پابندی تھی، لوگوں سے مل نہیں رہے تھے، ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی، ووٹ نہیں مانگے جا رہے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو PTI پارٹی ہے وہ اس کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد طریقے سے اپنی کمپین جاری نہیں کر رکھ رہے تھے، اس کے بنسبت جو باقی پولیٹیکل پارٹی ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، وہ بڑے آزادانہ طور پہ اپنی کمپین جو ہے وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے نیشنل لیول پہ جلسے بھی کیے، ڈفرنٹ شہروں پہ اپنی ریلیاں بھی نکالی، اور دوسری جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ہو گئی یا پھر جمعیت علماء اسلام، ایون ان کے اوپر کچھ قدرن تھی، یا جمعیت علماء اسلام کی کچھ ریلیز کے اندر جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک بھی ہوئے۔ تیسرا جو ہے یہ ہے کہ وہ PTI کو سسٹمیٹک طریقے سے بین کر دیا گیا۔ الیکشن سے پہلے PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے ان کو سپریم کورٹ سے بین کر دیا گیا، لہٰذا PTI نے ایز اے پارٹی اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور اس کے جو امیدوار تھے وہ آزادانہ طور پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن میں شامل ہوئے۔ اوور آل یہ سچویشن یہ رہی کہ اگر انہوں نے کسی اور پارٹی کے ساتھ الحاق کرنے کی کوشش بھی کی، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے ایک پارٹی تھی، اس سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی نہیں کرنے دیا گیا اور صاحب کو اٹھا لیا گیا۔ تو PTI کے کارکنوں کے ساتھ اوور آل سچویشن میں پری پول کے اندر بہت زیادہ زیادتی ہوئی، نہ ان کو پراپر کمپین کرنے دی گئی، نہ ان کو کوئی امیدوار پراپر کھڑے کرنے دیے گئے، اور ان کے اوپر جو بھی امیدوار کھڑا ہوتا تھا اس کے اوپر پولیٹیکل کیس جو ہے وہ کر دیے جاتے تھے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے جب امیدوار کھڑے ہوئے آزاد ان کے، تو ان کو اس طرح کے انتخابی نشان دیے گئے جو سمجھ سے باہر تھے، مطلب ملٹیپل قسم کے انتخابی نشان جو اس سے پہلے کبھی یوز نہیں ہوئے، کچھ ڈسگریسفل بھی تھے، جیسے ملتان میں زین قریشی کو جوتے کا نشان دیا گیا، پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ گدا گاڑی کا نشان دیا گیا، اور اسی طرح کراچی کے اندر ایک صاحب کو بینگن کا نشان دیا گیا۔ تو اس طرح ڈسگریس قسم کے نشان بھی دیے گئے جس سے کسی امیدوار کی تصحیح بھی منسوخ تھا۔ پھر لاسٹ میں یہ ہوا کہ جب الیکشن کے لیے بیلٹ پیپر کی چھپائی ہوئی تو کچھ ایسی وہاں چینجز کی گئیں جس سے ان آزاد امیدواروں کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جیسے کہ ریڈیو کا نشان ہے اگر، تو اسی طرح کا ایک نشان ایک اور کینڈیڈیٹ کو بھی دے دیا گیا۔ NA67 کے اندر ایک بیلٹ پیپر کے اندر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں دیکھیں تو کینڈیڈیٹ کا نام ہے آزاد کا انیکا مہدی۔ اب انیکا مہدی کا جو نشان ہے وہ ہے ریڈیو، لیکن اسی کے نام کے اوپر ایک اور انیکا نام ہے، اور ان کا نام انیکا چیمہ ہے، اور ان کا نشان ہے ہارمونیم۔ اب ہارمونیم اور ریڈیو کا نشان کافی ملتا جلتا ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو آزاد امیدوار تھے ان کے اس طرح کافی ووٹ خراب ہوئے، جیسے اس حلقے کے اندر انیکا مہدی کے تقریباً 5000 ووٹ خراب ہوئے، اور ان کے 5000 ووٹ انیکا چیمہ یا دوسری کینڈیڈیٹ کو پڑ گئے، کیونکہ ہمارے یہاں لٹریسی کا جو حالات ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس کو پراپر سمجھ نہیں پاتے اور وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کو دے دیتے ہیں۔
اوور آل جو کمپین رہی روایتی کمپین رہی، جلسے جلوسوں کے اوپر لوگوں نے خرچ کیا ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی میں، لیکن اس الیکشن کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے ایز اے جماعت ٹیکنالوجی کا سہارا بہت لیا. انہوں نے ایڈوانس جو ٹول ہیں ان کو یوز کیا، آلدو ان کو اجازت نہیں تھی جلسہ جلوس کرنے کی، ریلی نکالنے کی، اس کے باوجود انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اسپیچز کی، انہوں نے آن لائن فیس بک کے اوپر کیا، انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر جلسے کیے اور یوٹیوب کے اوپر انہوں نے کیے. تو انہوں نے ٹیکنالوجی کا سہارا بہت لیا اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے اندر اپنے ووٹر کو یہ سمجھانا کہ آپ کے اس حلقے کے اندر ہمارے آزاد امیدوار کا نشان کون سا ہے، یہ بھی ان کا بہت بڑا کام تھا. اس کے لیے انہوں نے فیس بک پیجز کا سہارا لیا. آپ سمپل میسج کریں فیس بک پیج کے اوپر جا کے تو آپ کو آپ کے حلقے کا جو ہے وہ نمبر آ جاتا تھا، ایون آپ کو جو پرچی بنائی جاتی ہے الیکشن سے پہلے اس کی ڈیٹیل بھی وہ دے رہے تھے. تو ٹیکنالوجی کے اوپر بہت انہوں نے فوکس کیا اور یہی اس الیکشن کی سب سے اچھی بات تھی کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ تھوڑا ایڈوانس سسٹم کو یوز کر رہی ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں پولنگ ڈے سچویشن کے اوپر. پولنگ ڈے سچویشن اوور آل بہت پازیٹیو رہی، کوئی زیادہ اس طرح کے حالات خراب نہیں ہوئے. سیکورٹی کی سچویشن بہتر تھی، لوگوں میں بہت جوش و خروش تھا. بہت سارے میڈیا چینلز نے یا ایون انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے بھی اس اوپر کمنٹ کیے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں باہر نکلے اور بہت زیادہ رش تھا جو ہے پولنگ اسٹیشن کے اوپر. لگ رہا تھا کہ بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ ووٹر ٹرن اوور آئے گا. اس کے علاوہ جو موبائل سروسز تھی وہ ڈیفینیٹلی بند تھی پورے دن، اور نیٹ بھی بند تھا، موبائل سروسز بند تھی، اس سے کافی مسائل ہوئے اور اسی سے ہی الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن بھی ریز کیے گئے. تو پولنگ کی سچویشن اوور آل بہتر تھی. تمام پولیٹیکل پارٹی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، آزاد امیدوار بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے اور موبائل سسپینشن کی وجہ سے کافی مسائل جو ہے اس میں ان کا سامنا ہوا. پولنگ ڈے کے بعد کی جو سچویشن ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پولنگ ڈے کے بعد مسائل کافی بڑے رات گئے تک. جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو جب یہ پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے جو بیک کینڈیڈیٹ ان کے رزلٹ بہتر آ رہے ہیں اور وہ ملک کے کافی حصوں سے سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو رات کے تقریباً 10-11 بجے رزلٹ آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. فارم 45 آلموسٹ انہوں نے دے دیے تھے، لیکن اس کے باوجود رزلٹ آنے کا سلسلہ بند ہو گیا کیونکہ جو رزلٹ رات 10 بجے تھا وہی رزلٹ صبح 6-7 بجے بھی اسٹیشن جو نیوز چینل کے اوپر چل رہا تھا، تو کوئی نیا رزلٹ نہیں آ رہا تھا. اس کے ذریعے الیکشن کمیشن نے اس پروسیس کو روک دیا اور اس چیز میں جو ڈیلے ہے اور اس ڈیلے نے بہت زیادہ کوسچن اٹھایا الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر. کیونکہ جب رزلٹ آپ پراپر ٹائم ٹو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے تو ڈیفینیٹلی کوسچن آتا ہے کہ بھائی رزلٹ ٹائم پہ کیوں نہیں ہے، کیا اس میں نئی کوئی سائنس ہے، کیا نئی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں. 3 سے 4 دن لگے تمام حلقوں کے رزلٹ آنے میں اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جو حتمی نتائج آئے وہ 8 فروری کے الیکشن کے کوئی 14-15 فروری کو جا کے حتمی نتائج آئے اور اس کے مطابق پھر لوگوں کو کامیاب اور ناکام جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. تو اس چیز نے جو ڈیلے تھا اس نے بہت زیادہ ایک مس مینجمنٹ کریٹ کی. پھر اس کے بعد فارم 45 اور فارم 47 کے اندر مسائل بہت زیادہ تھے. فارم 45 وہ ہے جو ہر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے، وہ بیسیکلی ایک فارم کے صورت میں ہر امیدوار کے جو ایجنٹ کو دیا جاتا ہے اور ان سب فارم کے اوپر ہی 45 کے اوپر ہی پھر آر او جو ہے وہ فارم 47 اجرا کرتا ہے. فارم 45 سب کے پاس رات 10 بجے تک آ گئے تھے آلموسٹ، لیکن فارم 47 کا اجرا نہیں کیا جا رہا تھا. بہت زیادہ لوگوں نے اس کے لیے انتظار کیا، اگلے دن تک بھی اس کا انتظار ہوتا رہا. کچھ حلقوں میں اگلے دن کو دے دیا گیا، کچھ حلقوں میں 2-3 دن بعد فارم 45 دیا گیا، فارم 47 دیا گیا سوری. تو فارم 45 اور فارم 47 کے اندر جو ہے مسائل بہت زیادہ تھے اور جو ریگنگ کا کانسیپٹ ایمرج ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے وہ بھی اس فرق کی وجہ سے ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی کا اس میں یہ کہنا ہے کہ ان کی جو سیٹیں کم کی گئی ہیں وہ بیسیکلی فارم 45 کے بعد فارم 47 کے فرق سے کم کی گئی ہیں کہ فارم 47 جو ہے وہ غلط دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے حلقہ جو لاہور کا وہاں پہ بھی فارم 47 جو ہے وہ اس میں کافی عجیب طرح کی بے ضابطگیاں تھیں کہ کچھ پارٹی کے بالکل ووٹ تھے ہی نہیں اس میں اندر اور وہ لگ رہا تھا جیسے کہ خود سے بنا کے جو جاری کیا گیا. الیکشن کمیشن نے جلدی سے وہ جاری کر دی ہے. تو اس طرح کی بہت زیادہ میں دیکھنے میں ملی جس نے بیسیکلی الیکشن کے اوپر بہت زیادہ کوسچن مارک کر دیا. پاکستان کی ہسٹری کا یہ بہت سارے الیکشن جو پچھلے ریسنٹ گزرے ان میں سب سے برا الیکشن تھا اس سلسلے میں کیونکہ الیکشن کمیشن ہی انوالو نہیں تھا. الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر صاحب نہ کسی میڈیا چینل پہ آ رہے تھے، نہ کوئی اپنی بیان دے رہے تھے، نہ ہی انہوں نے اس بارے میں وضاحت کی کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. اور پوسٹ سچویشن جو تھی وہ اچھی سچویشن نہیں تھی، بہت مس مینجمنٹ تھی. جو آبزرور تھے جتنے بھی لوگ اس کو آبزرو کر رہے تھے اس میں فافن پاکستان کا بہت کریڈیبل ایک ادارہ ہے، انہوں نے رپورٹ دی اور انہوں نے اس بارے میں سم اپ یہ کیا کہ
فارم 47 اجرا کرتے ہوئے ریٹرننگ افسر کے پاس جو ہے وہاں ریگنگ ہوئی ہے، اور فارم 45 تک پولنگ اسٹیشن تک جو ہے حالات بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ تھے، اور ان کی حتمی رپورٹ جو آئی اس میں بھی اس طرح کی بہت زیادہ انہوں نے اپنی آبزرویشن میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں ناکام رہا۔ لوکل میڈیا کے اندر جیو نے پراپر لائیو ٹرانسمیشن کی، AR1 نے لائیو ٹرانسمیشن کی، ڈان باقی تمام چینل نے کی، جیو اور AR1 کی ٹرانسمیشن کافی کریڈیبل تھی، اور انہوں نے ان کے بھی جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں یا جو تجزیہ نگار وہ کہہ رہے تھے کہ اوور آل الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں ناکام ہوا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر CNN ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کا جو پول ہے وہ بیسیکلی وائلنس کے اوپر بیس کیا ہے اور اوور آل ایک اچھا پول نہیں ہوا۔ الجزیرہ کا بھی کچھ اس طرح کا تھا۔ BBC نے اس بارے میں یہ کہا کہ موبائل کی جو شٹ ڈاؤن کی سروس تھی اس وجہ سے پولنگ کے اوپر جو کنسرن ہے وہ آئے ہیں۔ اسی طرح بلومبرگ جو تھا اس نے یہ کہا کہ جو PTI جیت رہی تھی، عمران خان کی پارٹی جیت رہی تھی، اس کے رزلٹ کو چینج کرنے کے لیے ڈیلے جو ہے کاز کیا گیا۔ اسی طرح گارڈین جو ہے اس نے کہا کہ عمران خان اور اس کے الائز جو ہیں وہ وننگ پوزیشن میں تھے اور وہی ویژن بنی ڈیلے کرنے کی۔ اور اس کے علاوہ جو اکانومسٹ ہے، بڑا کریڈیبل ایک ادارہ ہے، انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ ریگڈ الیکشن ہے جس کی وجہ سے اب کنفیوژن ریز ہو رہی ہے کون اقتدار میں آئے گا اور کون نہیں آئے گا۔ تو جو پوسٹ سچویشن ہے وہ کافی خراب تھی، رزلٹ کو روکا گیا، اور انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا اور آبزرور نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے اس پوسٹ الیکشن کی ریگنگ میں جو ہے وہ شامل ہوا ہے، اور اس نے تقریباً 30 سے 40 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے اور ان کے رزلٹ جو ہے وہ چینج کیے ہیں۔ اب اوورال رزلٹ کی بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جو رزلٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر PTI سب سے بڑی جماعت، ان کے جو PTI بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ تقریباً 101 سیٹ پہ وہ جیتے ہیں۔ پاکستان مسلم نواز 75 سیٹس کے اوپر، پیپلز پارٹی 54 سیٹس کے اوپر، MQM جو ہے وہ 17 سیٹس کے اوپر، یہ بڑی جماعتیں 4 بڑی جماعتوں کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے وہ آزاد کینڈیڈیٹ 138 اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے 137۔ تو پنجاب میں پاکستان مسلم نواز ایز اے مرج ہوئی ہے کیونکہ اس کی کولیشن ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ، تو اس سے شاید وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئیں گے۔ لیکن KP کے اندر 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں وہ جیتے ہیں۔ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی کے صورت میں سامنے آئی ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ JUI فے جو ہے وہ بھی کافی سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو اوورآل جو رزلٹ دیکھا جائے تو نیشنل سطح پہ کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں مرج ہوئی جو سنگل فارم میں اپنی حکومت جو ہے وہ بنا سکے۔ تمام پارٹیوں کے پاس کچھ نہ کچھ سیٹیں موجود ہیں۔ پروونشل لیول پہ ڈفرینٹ سینیریو ہے۔ KPK میں PTI ڈیفینیٹلی بنائے گی، پنجاب میں نون لیگ کے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر کوئی کلوئنگ گورنمنٹ بنے گی، موسٹ پروبلی پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ حکومت سازی کی، گورنمنٹ فارمیشن کی۔ اس وقت ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں، اور آپ آج کل کے سینیریو میں ہمارے سامنے کافی کلیئرٹی آ بھی چکی ہے کہ PDM 2.0 بننے جا رہی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور MQM، اگر ان 3 پارٹیوں کی سیٹس الیکشن کمیشن کے مطابق اکٹھی کی جائیں تو 146 بن رہی ہیں ابھی کے وقت، اور ان 146 کے ساتھ جب ان کے پاس مخصوص نشستیں آئیں گی تو وہ ایزیلی حکومت سازی کے لیے وہ بنا پائیں گے اور حکومت سازی کے لیے فیوریبل ہوں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین تھے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس کے علاوہ متحدہ وحدت المسلمین پارٹی ہے اس کی ایک سیٹ کے ساتھ۔ تو یہ جو کولیشن دوسرا کولیشن ہے PTI بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کا، اس کی اگر ساری سیٹیں ملائی جائیں ابھی تک کے مطابق تو 102 ہیں، اور ان کا اگر ان کے مخصوص نشستیں کو مل جاتی ہیں تو 130-35 سیٹوں تک یہ بھی چلے جائیں گے، لیکن حکومت سازی کے لیے شاید فیوریبل نہ ہو۔ تو ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ PDM 2.0 ہی حکومت بنائے گی اور ان کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن جو کنسرن شو کیا جا رہا ہے فرام PTI، اور اس میں تقریباً 25 سے 30 سیٹیں ایسی ہیں جن کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ فارم 45 کے مطابق PTI جو ہے وہ ون کر چکی ہے۔ تو اگر یہ اس پہ عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں یا عدالتیں اس کے اوپر فیصلے کرتی ہیں یا الیکشن ٹریبیونل کے اندر ان کو فارم 45 کی بیس پہ ان کو رزلٹ جاری ہو جاتا ہے تو شاید پھر کچھ ہفتوں تک رزلٹ کچھ اور دیکھنے کو ملے، لیکن کیونکہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ PDM 2.0 کے ساتھ ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شاید
PDM ہی یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میرا اس الیکشن کے اوپر انالیسس یہ ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کی ہسٹری کا ایک منفرد الیکشن تھا، کیونکہ لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے، اور یہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف لوگوں کا ایک رد عمل تھا۔ بہت زیادہ تعداد میں ووٹر ٹرن اوور نکلا، کوئی 55 سے 60% کے قریب، تقریباً 6 کروڑ لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور ووٹ دینے کے لیے نکلے۔ لائنوں میں کھڑے رہے، بہت جگہوں پہ بہت لیٹ پولنگ سٹارٹ ہوئی، جیسے کراچی کے اندر کچھ جگہوں پہ 3 سے 4 بج گئے اور پولنگ کا ابھی عمل سٹارٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر ایک جوش و خروش تھا، ایک جذبہ تھا، اور وہ اپنے حق کے لیے، اپنی آواز کے بلند کرنے کے لیے، ملک کے لیے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے نکلے تھے، اور بھرپور تعداد میں لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ PTI بیک میں آزاد امیدوار جو ہیں ان کو بہت زیادہ نشستیں ملی، اور اگر الیکشن کمیشن اس وقت پروسیس کو ڈیلے نہ کرتا تو ایزیلی وہ 150 کراس کر جاتے۔ لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں الیکشن مینج ہوتے ہیں، وہ اگر شروع میں مینج نہ ہو سکیں تو وہ الیکشن کے دن مینج کر لیے جاتے ہیں، اگر الیکشن کے دن مینج نہ ہو سکے تو پھر الیکشن کے بعد مینج کر لیے جاتے ہیں۔ اگر اس ساری آپ اسٹیپ کو دیکھیں تو الیکشن سے پہلے انہوں نے مینج کیا، پھر الیکشن کے دن مینج کیا، اور پھر الیکشن کے بعد بھی مینج کیا۔ اس کے باوجود PTI جو بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ کامیاب ہونے میں، وہ زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ میری خواہش ہے کہ پاکستان میں جو عوام کی رائے ہے اس کو رسپیکٹ دی جائے، تاکہ ہم ایک بھرپور جمہوری ملک کے طور پہ سامنے آ سکیں اور ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف جا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔